الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو بھائی آپ کی القراءۃ الواضحہ ہے کتاب، تو اس کا ہم 13واں سبق پڑھ رہے ہیں. اس میں کچھ یہ مثالیں رہ گئی تھیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں لحجرۃ الامام باب و نافذۃ، امام کے کمرے کا ایک دروازہ ہے اور ایک کھڑکی ہے. لحجرۃ الامام باب و نافذۃ، ایک دروازہ ہے اور ایک کھڑکی ہے امام کے کمرے کی. تو باب و نافذۃ یہاں پر جو ہے ان دونوں کو مبتدا بنائیں گے. کیسے کہ باب یہ آپ کا ہو گیا معطوف علیہ اور واو آپ کا حرف عطف، نافذۃ آپ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بنائے گا مبتدا یہاں پر. ٹھیک ہے نا. واو آپ کا حرف عطف ہے، ملانے کا کام کرتا ہے نا. اس کے بعد جو یہ اسم آ رہا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، جس کو جوڑا جا رہا ہے، کنیکٹ کیا جا رہا ہے. عطف کے معنی کنیکٹ کرنے کے، عطف. اور جس پر یہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں یا ملا رہے ہیں اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. معطوف علیہ یہ لکھ لیجیے آپ، معطوف علیہ. تو اس کا بھی قاعدہ آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے، فی الحال آپ یاد رکھ لیجیے. معطوف اور معطوف علیہ کا میں نے قاعدہ بتایا تھا نحوی اعتبار سے کہ معطوف کا وہی اعراب ہوگا جو معطوف علیہ کا ہے، کیونکہ یہاں پر بابن اسم نکرہ ہے، مرفوع ہے، مبتدا ہے ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس لیے نافذۃ بھی جو ہے آپ کا مرفوع ہو گیا. یہ دونوں مل کر معطوف اور معطوف علیہ، معطوف پلس معطوف علیہ، سائڈ میں جو لیفٹ سائڈ سے میں نے لکھا ہے معطوف اور معطوف علیہ، یہ دونوں مل کر آپ کے جو ہے یہ مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ مؤخر کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر نکرہ ہے، اور نکرہ جب آپ کا کیا کہتے ہیں مبتدا ہوتا ہے تو وہ مؤخر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی سامنے رہنے کی. تو باب و نافذۃ معطوف اور معطوف علیہ مل کر جو ہے آپ کا مبتدا ہے. لحجرۃ الامامی، لام آپ کا حرف جر، حجرتی مضاف، الامامی مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم مجرور ہے نا، مجرور ہوگا اور حرف جار ہوگا. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کس کے؟ یہاں پر جو باب و نافذۃ کے بعد مانیں گے، دراصل یہ چونکہ مؤخر ہے نا تو اس کے بعد ہم مانیں گے باب و نافذۃ کے بعد اسم فاعل کوئی محذوف مانیں گے، کائنون یا کائنانی وغیرہ جو ہو، کائنانی یا ثابتتانی ثابتانی، اس کو مانیں گے محذوف. اس جار اور مجرور کو اسی کے متعلق کر کر اسی سے جوڑ کر جو ہے خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، اسی سے جوڑ کر خبر بنائیں گے. الباب مقفل، مقفل یہ لکھ رہے ہیں یہاں پر، دا ڈور از کلوزڈ. مقفل یہ مقفل بھی آتا ہے، آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، مقفل حیدر لٹ رہے ہیں خزانے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک نظم ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں. مقفل، وہ قفل یقفل تقفیل سے ایک لفظ مقفل، تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے کلوزڈ. اور یہ مقفل بھی آتا ہے، مقفل آپ کا دوسرا ایک فعل ہے، یہ بھی مسدود کے معنی میں ہے، کلوزڈ بند، مسدود. مغلقن کے معنی میں آپ کا مغلقن، ٹھیک ہے نا، مغلقن مسدود بند کے معنی میں، کلوزڈ کے معنی میں. تو یہ اقفل یقفل اقفال آپ کا جو ہے جی، یہ آپ کا اقفل یقفل اقفال، ہاں اوپن کے لیے مفتوح آتا ہے، مفتوح، اوپن کے لیے مفتوح آتا ہے. یہ ہاں کلوزڈ، کلوزڈ مسدود بند جو کلوزڈ ہو. ٹھیک ہے نا.
तो अमूमन जो क्लोज्ड होगा तो ये क्लोज के माने में आता है, लॉक्ड के माने में भी कह सकते हैं आप इसको, मुगलक, क्योंकि ये गलका से है, बंद किए जाने के माने में। तो बंद कई तौर से हो सकता है, या तो लॉक से जो है बंद हो, या किसी और जरिए से बंद हो। कभी दरवाजे के सामने जो है हम वो पटिया है ना, क्या कहते हैं आपके लोग, वुड के तख्ते लगा देते हैं, उसके जरिए से बंद कर देते हैं, तो मुकफल उनके माने में आता है। एक ताबीर इसके लिए और भी इस तरह इस्तेमाल होती है, मुकफल यदैन। ये लिख लीजिए आप, कहते हैं मुकफलुल यदैन, मुकफलुल यदैन, हाथों का बंद। क्या मतलब हाथों का बंद आदमी? ये किसी आदमी की सिफत बयान करने के लिए कहा जाता है कि वो जब कहा जाए वो बखील है। मुकफलुल यदैन के माने होता है बखील, कंजूस है। तो हाथ का बंद है, जब उसके हाथ ही बंद होंगे तो वो क्या खर्च करेगा? तो मुकफलुल यदैनी के माने होता है बखील, कंजूस, है ना। तो ये लिख लीजिए आप। जी, आगे कहते हैं फिल मस्जिदी साअतुन दक्काकतुन। फिल मस्जिदी, मस्जिद में जो है एक घड़ी है, वो घड़ी कैसी है? दक्काकतुन। दक्काकतुन के माने आप कहते हैं साअतुन दक्काकतुन, वो घड़ी जो वो उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो वो घंटे पर जो है जब 9, 10 या 11, 12, मतलब पुराने जमाने में वो बड़ी सी घड़ी होती थी, उसको क्या कहते हैं हम? रिंगिंग क्लॉक, या और कोई, पेंडुलम नहीं, पेंडुलम क्लॉक कहते हैं उसको। वो ना जो इसमें नीचे जब 9 बजते हैं, आपकी जो डिजिटल क्लॉक्स भी होती है, तो जब 9 बजते हैं, 10 बजते हैं तो आवाज करती है वो। तो इसके लिए सही लफ्ज क्या होगा? वो पुराने जमाने की होती थी, पेंडुलम क्लॉक। हाँ, वो सही रहेगा मुझे लगता है, दक्का खातून। तो वो जो दरअसल रिंग करने के लिए है, रिंग करने के लिए, जरूरी नहीं है कि पेंडुलम हो उसमें। तो इसमें वो रिंग होती है ना, आवाज होती है, टाइम, वो जोर से जो रिंग होती है, तो वो वाली उसको जो है दक्का कतन कहते हैं। क्योंकि दक्का या दुक्को के माने होता है नॉक करना, नॉक करना, क्योंकि वो आपको वक्त बताकर जो है, आप पर जो है वक्त रिंग करके जो है आप पर, आपके हिसाब से जो है वो एक नॉकिंग मैसेज होती है। तो उसको साअतुन दक्का कतन कहते हैं। तो रिंगिंग क्लॉक कह सकते हैं वगैरह, रिंगिंग क्लॉक, या क्या कहेंगे आप, अलार्म। अलार्म तो अलार्म होता है, ये नहीं, ये कुछ मुतय्यन वक्त के बाद जो है ये रिंग करता है आपको। तो ये रिंगिंग क्लॉक वगैरह घंटे के बाद हो, चाहे बराबर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हो, तो उसको आप साअतुन दक्का कतन कहते हैं। मस्जिद में एक रिंगिंग क्लॉक है, ठीक है ना, मस्जिद में एक रिंगिंग, मुझे पता नहीं इसकी उर्दू, रिंग क्लॉक, हाँ रिंग क्लॉक है मस्जिद में, मस्जिद में एक रिंग क्लॉक है। तो ये वही तरकीब, साअतुन दक्काकतुन मौसूफ सिफत बनकर यहाँ पर आपका मुब्तदा मुअख्खर है, क्योंकि ये नकिरा है इसलिए ये मुअख्खर हो रहा है। साअतुन दक्काकतुन क्योंकि ये मौसूफ सिफत है ना, तो मुरक्कब तौसीफी होकर, मुरक्कब तौसीफी होकर, मुरक्कब तौसीफ होकर यहाँ पर मुब्तदा है, मुअख्खर है। घंटा, घंटा क्लॉक, तो मुरक्कब तौसीफी होकर आपका मुब्तदा। हाँ जी, तो फिल मस्जिदी ये फिल मस्जिदी जो है, ये यहाँ पर जो है फिर वही काइनातुन, काइनातुन या साबिततुन, इसमें फाइल से जार और मजरूर को मुताल्लिक मानकर जो है खबर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका काइनातुन, काइनातुन साबिततुन, क्योंकि जार और मजरूर एक डायरेक्ट खबर नहीं बनती है, इसको आप मुताल्लिक करते हैं, यानी मुताल्लिक यानी करना, जोड़ना किसी इसमें फाइल के साथ। इसमें फाइल ही यहाँ पर जो है वो महजूफ माना जाता है, क्योंकि जार और मजरूर आपकी खबर नहीं हो सकती। खबर या तो आपका कोई मुफरद इसम होगा,
یا جملہ فعلیہ کی صورت میں فعل ہوگا، ہے نا، جملہ فعلیہ کی صورت میں وہ خبر بن سکتی ہے. آپ کا جار مجرور ظرف وغیرہ یہ آپ کی خبر نہیں بن سکتی. تو یہ آپ اس کو متعلق کرتے ہیں پھر یہاں پر فار ایگزامپل ان ٹائپ کی مثالوں میں، ان ٹائپ کی ایگزامپلس میں جو ہے آپ ان کو جو ہے متعلق کرتے ہیں کسی اسم فاعل کے ساتھ. مثلا وہ اسم فاعل ہوتا ہے اسی فاعل کے وزن پر، کائنۃ، کائن، ثابت وغیرہ، انہی اوزان ہے نا، انہی اسم فاعل کے وزن پر جو ہے یہ آپ کا ہوتا ہے. تو مسجد میں ایک رنگ کلاک ہے، وہ سجادۃ فاخرۃ. سجادہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ جو جائے نماز ہو آپ کی، سجادہ، سجادۃ. سنا ہوگا آپ نے سجادہ نشین، کسی جو ہے وہ جگہ ہوتی ہیں آپ کی. میں وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، آپ اشارات اور کنایات سے ہی کام لے لیجئے. سجادہ نشین کہتے ہیں اس جگہ کے اس کو. تو سجادۃ الصلاۃ اس کے لیے آتا ہے، سجادۃ الصلاۃ. کتنے مطلب بتاؤ گے ایک ہی کلاک؟ اب سبق سنو بھائی، چھوڑاؤ اس کو، کلاک کو کیا کہتے ہیں. سجادۃ فاخرۃ، تو سجادۃ کی جمع آتی ہے سجادات، یا ایک جمع آتی ہے اس کی سجاجید، سجاجید، سجاجید. سجاجید. تو سجادۃ الصلاۃ کہتے ہیں آپ کے جو جائے نماز ہے، سجادۃ الصلاۃ. مصلی جو ہوتا ہے جائے نماز، جائے نماز تو اصل میں کہتے ہیں وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھیں گے، لیکن ہم کشمیری میں یا اردو میں بھی یہ جائے نماز مصلی کے لیے کرتے ہیں. نہیں وہ کپڑا، وہ جو ہوتا ہے آپ کا وہ ریگ جس پر آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو سجادۃ الصلاۃ، وہ مصلی، وہ ریگ جس پر آپ پڑھتے ہیں نماز، ٹھیک ہے نا، سجادہ. اور سجادہ کا دوسرا معنی ہے اثر السجود فی الجبہۃ، جو آپ کے ماتھے پر سجدے کی وجہ سے نشان بنتا ہے اس کو بھی سجادہ کہا جاتا ہے. اثر السجود فی الجبہۃ یعنی سجدے کا نشان ماتھے پر، سجدے کا نشان جبین پر، اس کو بھی سجادہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی لکھ لیجئے، سجدے کا نشان ماتھے پر، جبین پر، اس کے لیے بھی سجادہ ہی آپ استعمال کرتے ہیں لفظ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور فاخرۃ کے معنی ہوتے ہیں فخرہ، یعنی ایک قیمتی جو ہے، فاخر، فاخرانہ لباس ہم کہتے ہیں، یعنی زرق و برق لباس، بڑا قیمتی لباس، یا بڑا جو ہے خوبصورت ڈیزائن والا وغیرہ. یہ سارے لفظ جو ہے، یہ آپ کو لگتا ہے نا فاخرۃ فخر سے نکلا ہے، فخر یعنی جو بڑا قیمتی ہو، بڑا فاخرانہ لباس ہو وغیرہ، تو فاخر اسی معنی میں آتا ہے. نفیس جس کو کہتے ہیں آپ، نفیس کہہ سکتے ہیں، نفیس اردو میں کہتے ہیں نفیس. نفیس شے ہے، یہ بڑی قیمتی شے ہے، نفیس ہے، بڑی اچھی ہے نا، بڑا اچھا. تو یہ نفیس کے معنی میں فاخر. عمدہ، صحیح، عمدہ، نفیس. اور ایک عمدہ جو ہے سجادہ ہے، عمدہ مصلی ہے مسجد میں. ومصباح کہرباء، اور ایک بجلی کی بتی ہے. مصباح کہتے ہیں لیمپ کو. مصباح لیمپ کے لیے، اس میں وہ لالٹین وغیرہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں لیمپ بلب کے لیے آئے گا، بلب، مصباح، بلب کے. اور کہربا کہتے ہیں الیکٹرسٹی کو. تو یہاں پر مراد الیکٹرک لیمپ ہے. اور ایک بجلی کی بتی ہے، مسجد میں ایک بجلی کی بتی ہے. تو مصباح کہرباء، بجلی کی بتی، بجلی بتی، ٹھیک ہے نا. کہربا کہتے ہیں بجلی کو، الیکٹرسٹی کو. ومنبر متین، اور ایک مضبوط منبر ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو ممبر پڑھتے ہیں. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، آپ کے نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو اس کو جو ہے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں. ممبرون، منبر کی کیا جمع آتی ہے؟ منابر، ہے نا. ممبر کی جمع آئے گی منابر. مصباح کی جمع آتی ہے مصابیح. مشکات المصابیح، یہ کتاب پڑھاتے ہیں مشکات شریف.
پڑھیں گے آپ بھی انشاءاللہ. مصابیح لیمپس. قرآن پاک میں بھی مصباح کا لفظ ہے. آیت نور کے نام سے مشہور ہے وہ، سورہ نور کی آیت. کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. پھر آگے اسی میں لفظ ہے کہ مشکات، المصباح، مصباح وہاں پر ہے. مصباح مصابیح اس کی جمع. منبر کی جمع آتی ہے منابر. منابر اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً ممبر کے لیے جو ممبر یعنی کون سا والا، وہ مرقات، وہ سیڑھیاں جس پر خطیب جو ہے عموماً 3 سٹیپس کا ہوتا ہے، تو اس پر امام جو ہے، خطیب جو ہے، کھڑا رہ کر عربی کا آپ کا خطبہ پڑھتا ہے. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے مینس. مینس مینسۃن. مینسۃن یہ عام معنی میں بھی ہے، ڈائس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مینسۃن ممبر کے لیے دوسرا لفظ مینسۃن. مینسۃن ممبر کی جمع منابر آتی ہے. متین کے معنی مضبوط. متین حدیث میں قرآن کے بارے میں آتا ہے وہ حبل اللہ المتین، اور اللہ کی مضبوط رسی ہے. قرآن پاک جو ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے. حبل اللہ المتین قرآن کو کہا گیا متین، یہ مضبوط کے معنی میں ہے متین. اور ایک مضبوط جو ہے ممبر ہے. اور مروحۃ سقف، اور ایک سیلنگ فین ہے. مروحہ کہتے ہیں فین کو، ٹھیک ہے نا، اور سقفن کہتے ہیں سیلنگ کو، چھت کو. چھت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک چھت کا فین ہے یعنی سیلنگ فین ہے. اور ایک سیلنگ فین ہے یعنی چھت والا جو ہے فین ہے، پنکھا ہے. پنکھا ہے. اخفا ہوگا تو پنکھا، پنکھا ہے نا. اس کا اخفا کرتے ہیں تو پنکھا پڑھتے ہیں اس کو. سیلنگ فین مروحۃ. مروحہ آپ کے فین کو کہتے ہیں، پنکھے کو کہتے ہیں مروحۃ. آپ کو عربی میں کہنا ہو پنکھا چل رہا ہے یعنی پنکھا کام کر رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے نا، تو اس کے لیے عربی میں کہیں گے پنکھا چل رہا ہے، تو کہیں گے تشتغل المروحۃ. تشتغل تشتغل المروحۃ. پنکھا چل رہا ہے. The fan is on. The fan is مروحۃ. المروحۃ یہاں پر ایک ہی پیش. تشتغل المروحۃ. مروحۃ کی جمع آتی ہے مراویح. مروحۃ کی جمع مراویح. مراویح. مروحۃ کی جمع ہے مراویح، ٹھیک ہے نا. دوسرا اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے مروحتن سے، وہ ہے لیکن میم کے زبر کے ساتھ. مروحتن ہے وہ. مروحتن. یہ مروحتن ہے، وہ مروحتن ہے. یہ جو میں لکھ رہا ہوں مروحتن، اس کا معنی ہوتا ہے ڈیزرٹ، صحرا. فرق دیکھیے کتنی ہوتی ہے. میم کے زیر کے ساتھ مروحتن فین کے معنی میں، اور میم کے فتحے کے ساتھ، میم کے فتحے کے ساتھ جو ہے ڈیزرٹ کے معنی میں. نہیں، مروحتن کی جمع یہ آپ لکھ لیجئے مراوی ہو. مروحات بھی آ سکتی ہے لیکن عموماً جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مراوی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. قیاسی اعتبار سے تو مروحات بھی صحیح ہے قیاس کے اعتبار سے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کی آپ اسی طرح بناتے ہیں الف تا ایڈ کر کے، لیکن عموماً استعمال ہوگی کتابوں میں وغیرہ جو آپ پائیں گے وہ مراوی ہوگی، ٹھیک ہے نا. مراوی، ورنہ مروحات بھی صحیح ہے لیکن عموماً اب بناتے ہیں. تو مروحتن کا ترجمہ ہوتا ہے ڈیزرٹ. تو فرق دیکھیے اب عربی زبان کتنی دقیق زبان ہے، کتنی باریک زبان ہے، زبر اور زیر کے فرق سے
فتح اور کسرے سے جو ہے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ورنہ باقی سپیلنگ سیم ہے، باقی ہجے حرکات سیم ہے۔ مرواحتن معنی فین، اور مرواحتن میم کے زبر کے ساتھ بمعنی صحرا، بمعنی ڈیزرٹ۔ امام المسجد حدیقۃ، مسجد کے سامنے ایک پارک ہے، حدیقہ یہ پارک کے معنی میں یا باغ کے معنی میں، باغ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور پارک کے معنی میں بھی، باغ کے معنی میں ہی یہاں لے لیجیے، باغ گارڈن کے معنی میں۔ حدیقۃ کی جماعتی ہے حدائق، قرآن پاک میں ہے نا حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے اور انگور۔ حدائق یہ مفاعل کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین آپ کی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہا بستانی نشیط، اس کا ایک یعنی لہذه الحدیقتی، اس باغ کا ایک یعنی مالی ہے، بستانی کہتے ہیں مالی کو، ٹھیک ہے نا۔ اس باغ کا ایک مالی ہے، وہ مالی کیسا ہے؟ نشیط، بڑا ایکٹیو ہے، چست ہے، لہذا مسلمان کو بھی چست رہنا چاہیے، سست نہیں رہنا چاہیے، چست۔ سستی کا علاج چستی سے کریں، سستی کا علاج چستی سے، یہ اصلاحی خطبات۔ جی، لہا بستانی نشیط، اس کا یعنی اس باغ کے لیے ایک چست مالی ہے، اس باغ کا ایک چست مالی ہے۔ تو بستانی نشیط موصوف اور صفت، بستانی نشیط موصوف صفت مل کر یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے نا، مبتدا مؤخر، اور پھر سے وہی ثابت یا کائن وغیرہ آپ کا بنے گا، یہاں پر محذوف بنائیں گے اس میں فاعل، اور لہا جار اور مجرور، اس میں لہا تھا لیکن اس کیا کہتے ہیں اس کی ضمیر کی وجہ سے جو ہے اس پر لام پر جو ہے فتح آیا، کیونکہ لہا پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے تو اس کو مفتوح کر دیتے ہیں، تو لہا کر دیتے ہیں، اصل میں آپ کا حرف جر لی ہی ہے نا، حرف جر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ جب مثلا ضمیر لگ جائے، ہو کی ضمیر، ہا کی ضمیر، ہم کی ضمیر، تو یہ لی سے لا بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ عربوں کے لیے پہلے زیر پڑھنا پھر زبر پڑھنا یہ دشوار ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے انہوں نے زیر سے زبر کر دیا، تو لہا، لہو، لہما، لہم وغیرہ یہ پڑھنا ان کے لیے آسان ہے بنسبت لہا، پہلے آواز کو نیچے لو پھر اوپر لو، تو ان کے لیے مشکل ہے، تو اس کو لہا، اس میں کوئی ورنہ قاعدہ نہیں، اس میں وہی ہے ثقل، اس میں پیدا ہوتا ہے ثقل، ثقل یعنی زبان پر بھاری ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے کر دیا زبر میں تبدیل، تو لہا بستانی نشیط، اس کا ایک، اس کے لیے ایک چست مالی ہے۔ ہو گیا یہ سبق آپ کا، اس میں آج کمی ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب